الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب بعافیت ہوں گے. آج کی اس مجلس میں واقعہ معراج کی تیسری قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اس قسط کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد حرام سے مسجد اقصی کے درمیان کا سفر اور اس دوران پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کیا جائے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا فی الختیم، کہ میں ختیم کے اندر تھا کہ میرے پاس فرشتے آئے. ایک روایت کے اندر ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر تھا کہ چھت پھٹی اور فرشتے آئے. ایک روایت کے اندر ہے کہ بین النائم والیقظان، میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ بین انا نائم فی بیت ام ہانی بنت ابی طالب، کہ میں نیند اور بیداری کی حالت میں ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر کے اندر تھا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل صلی والسلام آئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل صلی والسلام نازل ہوئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جا کر کے زمزم کے کنویں کے پاس لٹایا گیا، جہاں جبرائیل صلی والسلام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا. فرمایا کہ فرجع علی سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبرائیل صلی والسلام ففرج صدری ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطشت من ذهب ممتلئ حکمة وإیمانا فأفرغه في صدری ثم اطبقه. پہلے گھر کی چھت کھلی، جبرائیل صلی والسلام نازل ہوئے اور انہوں نے زمزم کے کنویں کے پاس میرا آپریشن کیا، سینہ مبارک چاک کیا اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا. اس کے بعد سونے کا ایک تشت ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا لایا گیا اور اس کو میرے سینہ کے اندر ڈال کر کے بند کر دیا گیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینے کا آپریشن کیا گیا سفر معراج کے سفر سے پہلے، اور زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا اور اس کے اندر ایمان کے انوارات بھرے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ان تمام مشاہدات کے لیے اس آپریشن کے ذریعے سے تیار کیا گیا جو اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے تھے.
اس لیے کہ بعض ایسے واقعات پیش آنے والے تھے کہ جن کی وجہ سے بتقاضۂ بشریت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی حالت طاری ہو سکتی تھی، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو دیکھا اور ان کے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر تمام انوارات اور جواہرات جمع فرما دیے، تاکہ جو آنے والے واقعات ہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ ان کا مشاہدہ اور معائنہ فرما سکیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کرنے کے بعد آپ کے قلب مبارک کو آب زمزم سے کیوں دھویا گیا، جبکہ حوض کوثر کا پانی بھی لایا جا سکتا تھا، اس کے ساتھ بھی اس کی دھلائی کی جا سکتی تھی؟ تو اس کے اندر بھی مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس میں زمزم کی شرف اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ چونکہ زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل صلاۃ والسلام کا معجزانہ چشمہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چشمے کو قیامت تک جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھو کر کے زمزم کی نسبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طرف بھی فرما دی، تاکہ یہ چشمہ امت محمدیہ کے لیے بھی قیامت تک جاری رہے اور نسبت اسماعیلی نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آپریشن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس براق لائی گئی، فرمایا اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار دون البغل، کہ مجھے وہاں سے باہر لے جایا گیا، براق لائی گئی، اور براق فرمایا کہ سفید قسم کی ایک سواری ہے جو گدے سے قد و قامت کی اندر کچھ بڑی ہے اور خچر سے چھوٹی۔ فرمایا یضع حافرہ عند منتہا طرفہ، اس کی رفتار کا حال یہ ہے کہ جہاں پر اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں پر اس کا قدم پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرکبتہ، اس براق کے اوپر مجھے سوار کیا گیا، میں اس براق کے اوپر سوار ہوا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہونے لگے تو اس براق کے اوپر زین اور لگام لگا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام نے براق کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ اللہ کی قسم آپ سے زیادہ مکرم اور معزز شخصیت اس سے پہلے تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ تو جبرائیل صلاۃ والسلام کے اس کہنے سے براق جو ہے وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے۔ جبرائیل صلاۃ والسلام نے آپ کی رکاب پکڑ لی، اور میکائیل صلاۃ والسلام نے براق کی لگام جو ہے وہ تھام لی۔ براق فرمایا کہ یہ بریق سے مشتق ہے جو سفیدی کے معنی میں آتا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لفظ برق سے لیا گیا ہے، اور برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اس کی تیز رفتاری بجلی کی طرح سے تیز تھی، اس تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا نام جو ہے براق رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب براق نے شوخی کی تو حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام نے اس کا کان پکڑ کر کے گھما دیا اور پھر مجھے اس پر سوار کرا دیا۔ اب براق نے شوخی کیوں کی، اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عرصہ دراز تک اس براق کے اوپر کوئی شخصیت سوار نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اسے نئی سی بات لگی جس کی وجہ سے اس نے شوخی کی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ براق کا شوخی کرنا بطور خوشی اور فخر کے تھا،
کہ آج مجھ پر آخر الانبیاء اور افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے پہاڑ پر جب چڑھے تو وہ پہاڑ خوشی سے حرکت کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر پاؤں مارتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسکت احد، کہ اے احد اپنی جگہ پہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو جب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے لیے براق کے ذریعے سے یہ سفر شروع ہوا تو حضرت جبرائیل صلوٰت والسلام بھی آپ کے ساتھ براق پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھایا اور خود بطور راہبر کے آگے سوار ہوئے۔ دونوں حضرات براق پر سوار ہو کر زمین کی سیر کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ اب اس سفر کے دوران میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعات پیش آئے اور جن واقعات کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران میں مشاہدہ کیا، ان میں سے ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام پر میرا گزر ہوا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیر رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، اور ان کے پیٹوں میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائی ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنی امت کو حجامت یعنی پشنے لگانے کا حکم دیں۔ عرب میں پشنے لگانے کا بہت رواج تھا، جس سے زائد خون اور فاسد خون جو ہے جسم سے نکل جاتا ہے، اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر علاج ہے۔ تو فرشتوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو پشنے لگانے کا حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو اس کا حکم دیجیے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو الگ سے پشنوں کے بارے میں عرض کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تو آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جو ایک ہی دم میں زمین کے اندر بیج پھینک دیتی تھی، تخم ریزی کرتی تھی،
اور پھر ایک ہی دن میں ان کی فصل تیار بھی ہو جاتی تھی اور وہ کاٹ بھی لیتے تھے، اور کاٹنے کے بعد پھر وہ ویسی ہو جاتی تھی جیسے پہلے تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قوم کے اوپر گزر ہوا کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور جب پتھروں سے ان کے سروں کو کچلا دیا جاتا تھا تو کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی کے ویسے ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طریقے سے بار بار ان کے سروں کو کچلا جاتا تھا اور سر پھر اپنی اصلی حیت کے اوپر واپس آ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں اور نماز کے وقت سوئے رہ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور قوم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے سے چھیتڑے لپیٹے ہوئے تھے، اور اونٹ اور بیل کی طرح سے وہ چرتے تھے، اور زری زقوم دوزخ کا جو بدبودار ترین درخت ہے، اس درخت کو وہ کھا رہے تھے، اور جہنم کے پتھر جو ہیں ان کو کھا رہے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے، اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا خراب گوشت رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ سڑا اور خراب گوشت کھا رہے ہیں، اور جو پکا گوشت ہے اسے نہیں کھاتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، اس کے نکاح کے اندر عورت موجود ہے، مگر وہ اس کو چھوڑ کر کے ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے۔ اور آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو اپنے حلال اور طیب خاوند کو چھوڑ کر کے کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ میں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا کہ جس کے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھڑا تھا، اور وہ اسے اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ لکڑیاں کم کرتا، وہ اور زیادہ اس گٹھڑے کے اندر لکڑیاں رکھتا جاتا تھا اور اس کو بڑھاتا چلا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون شخص ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا، اور مزید امانتوں کا بوجھ جو ہے وہ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سوراخ دیکھا کہ جو چھوٹا سا تھا، اس میں سے ایک بڑا بیل نکلا، اور جب وہ بیل باہر نکل گیا اس سوراخ سے، تو اس کے بعد پھر اس سوراخ میں اس بیل نے داخل ہونا چاہا، لیکن وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کوئی بڑا کلمہ کہہ دیتا ہے، گناہ کی بات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ نادم اور پشیمان ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے، لیکن اس بات کو واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح سفر کے دوران میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی وادی پر پہنچے جہاں سے بہت عمدہ بہترین قسم کی خوشبو آ رہی تھی، اور مشک کی طرح خوشبو تھی۔
آواز بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب، جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو میرے اندر داخل فرما دیجئے اور اپنا وعدہ پورا فرما دیجئے۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور وادی پر آپ کا گزر ہوا، تو وہاں ایک بدصورت آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، جو ناگوار قسم کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ جہنم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو میرے اندر داخل کر دیجئے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ معراج کی اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات میں سے ایک بہت بڑے جن کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دائیں بائیں توجہ فرماتے تو وہ نظر آتا تھا۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ آپ جب ان کلمات کو پڑھیں گے تو اس کا یہ شعلہ بجھ جائے گا اور یہ اپنے منہ کے بل گر پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا دیں، تو اس پر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات بتائے، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما زرع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتنة الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر کے درمیان جب ایک ایسی زمین سے گزر ہوا جس میں کھجوروں کے بہت سارے درخت تھے، تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتر کر کے یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ منورہ ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے۔ پھر ایک سفید زمین پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں اتر کر کے نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مدین کے مقام پر ہیں اور یہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہے، جو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی تھی۔ پھر بیت اللہ پر گزر ہوا، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بجائے مدین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طور سینا پر نماز ادا کی، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے اس سفر میں جو عجائب اور واقعات کا آپ نے ملاحظہ کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا گزر ایک بوڑھیا پر ہوا جو راستے کے کنارے پہ کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ آگے چلیں اور چلتے رہیں۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راستے کے کنارے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہا تھا، اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا کہ چلتے رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر
ایک جماعت پر ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا: السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو جواب دیجیے، اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا کہ وہ بڑھیا جو راستے کے کنارے تھی اور آپ کو بلا رہی تھی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی اتنی عمر رہ گئی ہے جتنی کہ اس بڑھیا کی عمر رہ گئی تھی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت جو ہے وہ دنیا دار بن جاتی، اور فرمایا کہ جس نے آپ کو پکارا تھا جو بوڑھا راستے کے کنارے تھا وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، اور اگر آپ نے ابلیس کے اور دنیا کے پکارنے کا جواب دے دیا ہوتا تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اور جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔